بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے اور بندگی کے لائق ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ آیت نمبر 51۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ۔ آیات کا ترجمہ۔ اور اپنے سے پیشتر آنے والی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 51۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیات کی تفسیر۔ وَمُصَدِّقًا، قرآن کریم اس حقیقی توریت کی تصدیق فرما رہا ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ورنہ مروجہ توریت کے بارے میں تو قرآن کا موقف یہ ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شریعت موسوی میں جزوی ترمیم اور تنسیخ کے ساتھ اس کی تکمیل اور تشریح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں سچا نبی نہ ہوتا تو کسی نئے دین کی بنیاد رکھتا۔ سابقہ دین کی تائید اس بات کی دلیل ہے کہ میری نبوت بھی سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے۔ وَجِئْتُکُم بِآیاتٍ، اپنی دعوت کی حقانیت پر دلیل اور معجزہ بھی رکھتا ہوں، لہٰذا خوف خدا رکھنے والوں کے لیے میری اطاعت لازمی ہے۔ ان اللہ ربی، اس جملے میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عبادت صرف رب کی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے عبادت کی یہ تعریف کی ہے کہ کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے۔ آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ تبلیغ سے پہلے اظہار معجزہ ہے، پھر اطاعت کی دعوت ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں غور و خوض کرنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔